یہ آپ اتفاق کرتے ہیں اسد عمر صاحب کے؟ جی وعلیکم السلام. یہ جو خوش بیانی ہے کہ خان صاحب جو کریز پر جم گئے اور بڑی لمبی اننگ کھیلنے کو تیار ہیں اور اپوزیشن جو ہے میاسیت کا شکار ہے. عارف نظامی صاحب، اسد عمر صاحب نے پاکستان کی انتہائی پیچیدہ جو سیاست ہے اس کو کرکٹ کی زبان میں بڑا ہی سادہ بنا کے پیش کر دیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کپتان جو ہے وہ عمران خان، اگر اس سے مراد عمران خان ہی ہے، یقیناً وہی ہے. تو عمران خان صاحب جو ہے نا وہ کبھی بھی اچھے بیٹسمین نہیں تھے، وہ ٹیل اینڈر تھے. ہاں بالر بڑے اچھے تھے. تو وہ کریز پر ہمیشہ لمبی اننگز انہوں نے کبھی نہیں کھیلی، وہ تو بڑے نیچے نمبر پہ جاتے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ پاکستان کی سیاست کو کرکٹ سمجھتے ہیں اور کرکٹ کے میدان کی جو ٹرمنالوجی ہے اسی میں ساری بات کرنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ بات بھی ان کو یاد رکھنی چاہیے کہ پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں جو وکٹ ہوتی ہے نا وہ بڑی ہمیشہ ان ایون رہتی ہے. اور اچھا بھلا جو بیٹسمین ہے وہ کریز پر سیٹ بھی اگر ہو تو اچانک یا تو کلین بولڈ ہو جاتا ہے یا پھر غلط گیند پر بھی جو امپائر ہے وہ اس کو ایل بی ڈبلیو دے دیتا ہے. تو اگر ہم پاکستان کی سیاست کو اگر ہم نے کرکٹ کی زبان میں ہی اب بیان کرنا ہے تو اس میں اسد عمر صاحب کی جو رائے ہے اس سے اتفاق اس لیے نہیں کرتا کہ ٹیکنیکلی ان کی بات غلط ہے کہ کپتان جو ہے وہ اچھا بیٹسمین کبھی بھی نہیں رہا. تو وہ اب ایک ایسے کپتان کے بارے میں قوم کو یہ امید دلا رہے ہیں کہ وہ لمبی اننگ کھیلنے کے لیے تیار ہے، جس نے بہت کم لمبی اننگ کھیلی ہے. بس ایک دو دفعہ انہوں نے لمبی اننگ کھیلی ہے کیونکہ وہ تو ٹیل اینڈر تھے. تو لہذا اسد عمر صاحب جو ہیں وہ خود جو ہے وہ جم کے وزارت خزانہ میں کام نہیں کر سکے، وہاں سے ان کو ہٹا دیا گیا. کافی مہینے وہ کسی وزارت کے بغیر رہے، اب دوبارہ وہ ایک وزارت پہ آ گئے. اچھا انہوں نے این سی او سی میں اچھا کام کیا ہے، لیکن پاکستان کی سیاست کے حوالے سے اگر وہ کرکٹ کی زبان کو استعمال کریں گے تو میں ان سے اتفاق نہیں کرتا. تو میر صاحب میں ذرا کرکٹ کی زبان کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں کہ ایک تو پاکستانی ٹیم کا خاصہ ہے کہ جب لائن لگتی ہے تو لائن لگ جاتی ہے. دوسرے اسد عمر صاحب کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی ٹیم جو ہے وہ 12 ارکان پہ مشتمل ہے، امپائر بھی ان کے ساتھ ہے. تو پھر یہ کہنا کہ جی ہم بڑے تیر مار رہے ہیں، اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ جس قسم کا گند آپس میں اچھل رہا ہے فیڈرل کیبنٹ کے 2 سال میں، کوئی کوہیژن نہیں ہوئی، کوئی ٹیم نہیں بن سکی. تو پھر آپ کس طرح کہتے ہیں کہ جی ہم صرف ایک ہی چیز پہ ان کا سہارا ہے نا، وہ بھی کب تک چلے گی؟ بالکل آپ نے صحیح کہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ نے ایک ان سوئنگ باؤنسر مارا ہے، جو وہ صرف انہوں نے شاہ محمود قریشی کو نہیں مارا، وہ پوری کی پوری حکومت کی کشمیر پالیسی کو مار دیا ہے. اور انہوں نے جو بات کی ہے کہ پاکستان کی جو وزارت خارجہ ہے وہ ٹریڈیشنل میتھڈ آف ڈپلومیسی کو استعمال کر رہی ہے اور کشمیر پر انہوں نے کچھ نہیں کیا. تو یہ چارج شیٹ جو ہے نا یہ پوری کی پوری حکومت کے خلاف ہے. بظاہر انہوں نے عمران خان صاحب کی اس میں کافی تعریف کر دی ہے، لیکن مجموعی طور پہ انہوں نے ایک باؤنسر مارا ہے اور یہ باؤنسر بہت شدید باؤنسر ہے. اور اگر اسد عمر صاحب جو ہیں انہوں نے اگر کرکٹ کی زبان میں ہی بات کرنی ہے تو وہ ذرا یہ بھی بتائیں نا کہ شیریں مزاری صاحبہ نے جو کہا ہے وہ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اور اسی طرح کی بات جو ہے وہ آج میں نے سنی ہے، فواد چودھری صاحب جو ہیں انہوں نے بھی انڈائریکٹلی یہ کہہ دیا ہے کہ پاکستان کا وزیر خزانہ کسی جینون پولیٹیشین کو ہونا چاہیے جو عوام کو جواب دہ ہو. تو انہوں نے بھی اپنی ایک ایسی بات کی ہے جو انہوں نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا. تو آپ دیکھتے جائیں آہستہ آہستہ اور بھی وزیر جو ہیں وہ اور وزیروں کے بارے میں بات کرتے جائیں گے. ہاں تو میر صاحب یہ آپ نے ذکر کیا جو وزراء کے درمیان ان فائٹنگ ہے، یہ ٹیم تو بن نہیں سکی. خان صاحب یہ آج کہہ رہے ہیں کہ بھی آپ باہر اپنا ڈرٹی لینن دھوئیں، لیکن یہ میرا اگلا سوال آپ سے یہ تھا کہ یہ شاہ محمود قریشی صاحب آج بڑا کہہ رہے تھے اپنے مسئلہ کشمیر پہ بڑے زبردست قسم کے وہ اس کو زندہ کر دیا. پچھلی حکومت نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا، ان کا تو فورن منسٹر ہی کوئی نہیں تھا. لیکن دوسری طرف جو زمینی حقائق ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ شاید شاہ محمود قریشی نے جو ایک باؤنسر مارا، وہ بھی میں یہی کہوں گا بیان دے کے ایک ٹاک شو میں ہماری فورن پالیسی کے بڑے حساس معاملے میں
ہمارے ٹریڈیشنل دوست سعودی عرب کی طور پہ. اس کے بعد کیا ان کی کیجولٹی ہوگی یا بچ جائیں گے؟ یہ آپ نے ایک بہت ہی سینسٹیو سا سوال کیا، بڑی حساس نوعیت کا ہے. تو میں بھی اپنے آپ کو اور آپ کو کسی کیجویلٹی سے بچاتے ہوئے بڑی احتیاط کے ساتھ اس کا جواب دوں گا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو حالات ہیں بڑے نازک ہیں. دیکھیں، جو شاہ محمود قریشی صاحب نے بات کی ہے، میں سمجھتا ہوں جتنا میں ان کو جانتا ہوں، میں ان کو 1988-89 سے جانتا ہوں. جی جی. وہ اس طرح کی باتیں جو ہے نا وہ اپنے طور پہ نہیں کر سکتے. انہوں نے یقیناً جو بات کی ہے تو اس میں عمران خان صاحب کی اور کچھ اور لوگوں کی اس میں تائید شامل ہو سکتی ہے. میں سیاسی لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ان کی تائید سے انہوں نے بات کی ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے عارف نظامی صاحب کہ یہ جو کشمیر کا معاملہ ہے، اس کشمیر کے معاملے پر پاکستان کی یہ جو ہماری موجودہ حکومت ہے جس نے آج 2 سال پورے کیے ہیں، اس کے ساتھ بڑے دھوکے ہوئے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں پچھلے سال 5 اگست سے پہلے ہمیں یہ بریفنگ دی جا رہی تھی، ہمیں آف دی ریکارڈ میٹنگز میں یہ کہا جا رہا تھا کہ تیار ہو جائیں، مسئلہ کشمیر پہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہونے والا ہے. ہم پوچھتے تھے بھئی کس طرح بریک تھرو ہوگا؟ ہمیں کہا جاتا تھا دیکھیں یہ ادھر انڈیا میں الیکشن ہونے والا ہے، الیکشن میں مودی آئے گا تو وہ جو ہے وہ پھر رائٹ ونگ پولیٹیشین ہے تو وہی جو ہے وہ کشمیر کے مسئلے کو حل کر سکتا ہے. اور آپ بالکل گھبرائیں نہ، یہ جو مودی صاحب ابھی الیکشن کمپین میں پاکستان کے خلاف بڑی سخت باتیں کر رہے ہیں تو یہ ان کی الیکشن گمک ہے. اگر وہ الیکٹ ہو گئے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بہت بڑا بریک تھرو کریں گے. ہم انتظار کر رہے تھے اور وہ الیکٹ ہو گئے، اور اس کے بعد انہوں نے 5 اگست 2019 کو 370 اور 35 سے ختم کر کے کشمیر پہ قبضہ کر لیا. اور اس کے بعد پھر ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ بار بار کشمیر پہ اپنی ریکنسیلیشن کی، اس کی میڈیشن کی آفر کرتے رہے. 1 دفعہ کی، 2 دفعہ کی، 3 دفعہ کی. ہم ہر دفعہ کہتے تھے دیکھیں ٹرمپ نے میڈیشن کی آفر کر دیا، کتنی بڑی کامیابی ہے. ہوا کچھ بھی نہیں ہے. تو پاکستان کے ساتھ مسلسل جن طاقتوں نے پاکستان کو لارا لپا لگایا ہوا تھا، انہوں نے پاکستان کی جھولی میں کشمیر کے حوالے سے کوئی بریک تھرو نہیں ڈالا. لہذا اب جو سعودی عرب اور UAE اور کچھ اور ممالک تھے، یہ بھی پاکستان کو پریشرائز کر رہے تھے کہ جی آپ انڈیا کے ساتھ تعلقات نارملائز کریں. ہماری طرف سے کہا جاتا تھا کہ ہم تو نارملائز کرنا چاہ رہے ہیں، وہی کچھ نہیں کر رہے. تو اس صورتحال میں OIC پر بھی انہوں نے انفلوئنس ڈالا، اور OIC کے پلیٹ فارم سے بھی پاکستان جو ہے اس کو وہ کامیابی نہیں ملی جو ملنی چاہیے تھی. تو شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں انہوں نے میرا خیال ہے تنگ آ کے بات کی ہے، اور انہوں نے اپنے طور پہ نہیں کی. میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کی تائید ان کے ساتھ شامل تھی. ٹھیک ہے. اچھا میر صاحب، ابھی کرکٹ کی بات ہو رہی تھی، آپ کو کیا لگتا ہے ان 2 سالوں میں کپتان کی ٹیم بغیر فیلڈنگ کے بیٹنگ کرتی رہی؟ فیلڈر گراؤنڈ میں تھے ہی نہیں، اور یہ اپوزیشن کی جو کارکردگی ہے، کوئی جاندار تحریک نہیں آ سکی. ایک موو کیا چیئرمین سینٹ والا، اس پہ بھی منہ کی کھانی پڑ گئی. یہ سیاسی لحاظ سے یہ 2 سال کیسے رہے؟ اس میں دیکھیں، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ یہ فکسڈ میچ تھا یا میچ فکسنگ ہوئی تھی، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس میں جو اپوزیشن ہے اس پر آج کل بڑی تنقید ہو رہی ہے. وہ پنجابی میں کہتے ہیں بن کے مارنا. تو اپوزیشن والوں کو آپ نے باندھ کے مارا ہے. عمران خان صاحب کہتے تھے میں ان کو رلاؤں گا، تو رلایا تو انہوں نے کافی ہے. ان پہ کیس بھی بنوائے ہیں اور اندر بھی ڈالا ہے ان کو. شہباز شریف صاحب کبھی اندر جاتے ہیں کبھی باہر آ جاتے ہیں. ابھی بھی حمزہ شہباز صاحب اندر ہیں اور خورشید شاہ صاحب بھی اندر ہیں. اب عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ آصف زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب دوبارہ اندر چلے جائیں. تو اپوزیشن کافی پریشر میں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی سیاست میں کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ ہم جب ان سے پرائیویٹلی پوچھتے ہیں اپوزیشن کے ہمارے جو دوست ہیں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم پہ پریشر بہت ہے، ہم بڑے پھنسے ہوئے ہیں. تو ہم پھر ان سے کہتے ہیں یار پریشر تو ہم پر بھی بڑے ہوتے ہیں، ہمارے بھی پروفیشن میں ہم پہ بڑا پریشر ہوتا ہے، اور ہم جب دیکھتے ہیں کہ اب پریشر جو ہے وہ برداشت کرنا مشکل ہو گیا ہے تو پھر یا تو ہم لوٹے ہو جاتے ہیں یا پھر پروفیشن چھوڑ دیتے ہیں. تو آپ چھوڑ دیں، سیاست چھوڑ دیں. کیوں کر رہے ہیں سیاست؟ لوگ سیاست سے برگشتہ آپ ان کو کیوں کر رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں آپ انتظار کریں، آپ دیکھیں. یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی مجھے ایک اپوزیشن کی بہت سینئر رہنما جو ہے، بہت سینئر رہنما، ان کو میں نے یہی بات کی اسد عمر صاحب کی کہ جی وہ کہہ رہے ہیں اسد عمر صاحب کے کپتان کریز پہ جم گیا اور اب لمبی اننگز کھیلے گا.
تو وہ جو اپوزیشن کے سینئر رہنما ہیں وہ انہوں نے پہلے تو ایک ایکا لگایا اور پھر سنجیدہ ہو کے کہنے لگے کہ جناب یہ کپتان جو ہے اس کا اپنا جو پارٹنر ہے دوسرے اینڈ پہ جو کھڑا ہے وہ اس کو رن آؤٹ کرا دے گا. تو میں نے بھی کیکا لگایا اور میں نے ان کو کہا کہ اچھا اب آپ جو ہیں اس انتظار میں ہیں, مخالف ٹیم جو ہے وہ اس انتظار میں ہے کہ ہم کوئی گزری اچھی نہ کریں, کوئی اچھی یارکر نہ کریں, یہ رن آؤٹ خود ہی ہو جائیں, آپس میں مس انڈرسٹینڈنگ سے رن آؤٹ ہو جائیں تو پھر ٹھیک ہے.